ہم چاند کی طرف خلائی مشن بھیجنے کا پہلا قدم اٹھا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی اچھی ظاہر خبر ہے اس حوالے سے کہ پاکستان اللہ کرے ترقی کرے اور یہ اور بھی رفتوں کو چھوئے۔ یہ ڈاکٹر صاحب خلائی مشن جو ہم بھیج رہے ہیں اس کا ہم نے نام رکھا ہے آئی کیوب قمر، یا آئی کیوب کیو اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آغاز اس کا اس وقت ہوا 2022 میں، جب چینی نیشنل اسپیس ایجنسی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی نے اپنے کچھ رکن ممالک ہیں ایشیا پیسیفک، ان کو یہ تعاون پیش کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے اس مشن میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان نے ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا سیریس لیا اور ان کو خط لکھا، اپروول ان کو مل گئی۔ اب پھر سپارکو کے ساتھ مل کر پاکستان کی جو دوسری ایجنسیز ہیں اس کام کے لیے، انہوں نے 2 سال کی محنت کی اور پھر اس کا نام رکھا آئی کیوب قمر۔ اس کو ڈاکٹر صاحب اب چائنا کے تعاون سے اور چائنا ہی کے اسپیس اسٹیشن سے، لانچنگ اسٹیشن سے بھیجا جائے گا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب فائدہ اس کا یہ ہے کہ 2 آپٹیکل کیمرے لگے ہیں، 12 وولٹ کی ایک بیٹری ہے، 2 سولر پینل ہیں، 3 ماہ اس کی لائف ہوگی۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب چاند پر جو وہاں کی تصویریں کھینچ کے ہمیں بھیج سکے گا، وہاں کی مٹی بھی شاید بھیج سکے گا، جو ہمارے لیے تحقیقی اعتبار سے بڑی اچھی ہوگی، اور ہم چاند کے متعلق اپنی تحقیقات کا آغاز کر سکیں گے، ہمارے طلبہ اس کی اسٹڈی کر سکیں گے، ہمارے سائنسدان اس پہ کام کر سکیں گے، تاکہ آئندہ کے لیے چاند کی تسخیر میں زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنا جو ہے رول وہ پلے کر سکیں۔ تو بڑی ایک خوشی کی خبر ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل خوشی کی خبر ہے۔ اصل میں تعلیمی میدان میں اور سائنسی میدان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہوا کہ پاکستان کا کبھی فوکس نہ ہو۔ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بہت ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو برین ڈرین ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں اور دوسروں ملکوں میں جا کے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس طرح کی خدمات سر انجام دینے والے جو ذہن ہیں یا بہت ذہین اشخاص ہیں یا فوکسڈ اشخاص ہیں وہ بہت کم رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر پاکستان اس طرح کے مشن بھیجنا شروع کرتا ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند ہے، اس اعتبار سے بھی کہ آئندہ اس طرح کے لوگ جو مختلف قسم کے سائنسدان ہیں وہ باہر کی ایجنسیز اور باہر کی جو لیبارٹریز ہیں ان کا رخ کرنے کی بجائے وہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ اپنے جوہر دکھا سکتے ہیں، یہ اس اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اور باقی رہی بات کہ اگر چاند پر یہ جانے والا مشن جتنا بھی چھوٹا مشن ہے، یہ اگرچہ کامیاب ہو جاتا ہے، اگر اللہ کے فضل سے ٹیسٹنگ وغیرہ کر لی گئی ہے، ٹیسٹنگ وغیرہ کر لی گئی ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ آگے مستقبل میں بہت بڑے بڑے مشن بھیجنے کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ تو اس لیے پہلا قدم ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ پہلا قدم جو ہے وہ بہت لمبے اور بڑے سفر کے لیے بھی پہلا قدم اسی طرح کا ہی ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سائنسی اور خلائی سفر کے لیے یہ پہلا قدم ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت بڑے بڑے منصوبے جو ہیں اس میں مستقبل میں آئیں گے، اور بہت بڑی بڑی منازل جو ہیں وہ طے کی جا سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں چائنا کا جو کردار ہے، جو ایک دوست ممالک کے حوالے سے یا علاقائی تعاون کے حوالے سے، وہ بھی بڑا اہم ہے کہ یہ یعنی ظاہر ہے بہت کثیر اس پہ پیسہ لگتا ہے اور بہت زیادہ اس پہ پیسہ لگتا ہے، لیکن چائنا کے تعاون سے پاکستان کو تقریباً مفت میں پڑ رہا ہے، یعنی کہ یہ لانچنگ دیکھیں بات یہ ہے کہ دوست ممالک جب اس طرح کے مشن میں اپنے دوست ممالک کو شامل کرتے ہیں جیسے کہ چائنا نے کیا، تو اس میں فائدہ تو میں یہ سمجھتا ہوں دونوں طرف ہوتا ہے، کہ دونوں طرف کے ممالک کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال پاکستان جو ہے وہ جتنا بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کا فائدہ بھی چائنا کو پہنچے گا، اور جتنے بھی ممالک اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اس کا فائدہ بھی اس کو پہنچے گا۔ ایک مشن تو وہ ان کا اپنا ہے، جو بھی ان کی اسٹریٹجی ہے، جو ان کی مشینری ہے، جو وہ وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایک اپنا مشن ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ ایڈیشنلی یہ جو ہمارے مشن ہیں یا ہمارے ملک کا یا کسی اور ملک کا، تو وہ شامل ہو گئے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فائدہ حاصل کرنے کے اعتبار سے بھی اس میں صرف ایک ملک کا فائدہ نہیں ہے، یہ دونوں ممالک کا فائدہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس کا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے چائنا کو، کہ انہوں نے بہرحال جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے، اور یہ ان کی طرف سے بھی بہت اچھا جیسچر ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، تو ڈاکٹر خرم جو میڈیا کو اس حوالے سے بریف کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں،
تو وہ جو اس کی داستان بتاتے ہیں وہ بھی بڑی جذباتی کر دینے والی ہے کہ کس طرح اس میں وقت بھی کم تھا، باہر سے پرزے منگوانے تھے، وہ سارا کچھ کیا گیا. پھر ہمارے طلباء نے اس میں خاص طور پر بڑا کردار ادا کیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری یوتھ یعنی وہ ٹیکنالوجی میں ماشاءاللہ بڑا زرخیز ذہن رکھتی ہے اور حب وطن کے جذبے سے بھی سرشار ہے، اور تھوڑے وقت میں جتنا بھی ان کو یعنی کہ ملتا ہے سینیریو اس میں ایک بہترین کارکردگی ادا کرنے کی سخت رکھتے ہیں. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ جب بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں وہ کبھی بھی آئیڈیل ماحول میں نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ نامساعد حالات میں ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور نامساعد حالات میں اصل میں انسان جب جذبے اور جوش سے کام کرتا ہے اور شوق سے کام کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ پھر دیتا ہے اس کا نتیجہ. لہٰذا کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کبھی آئندہ کوئی آئیڈیل ماحول ملے گا، ہمیشہ نامساعد حالات ہی ہوں گے. اور ان نامساعد حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کچھ ڈیلیور کرنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ پھر اگلی منزلوں کے لیے اور آئندہ کے لیے اس کو اور زیادہ شوق بھی بڑھتا ہے اور پھر آئندہ کے لیے اس کے دروازے بھی کھلتے ہیں. تو یہ نامساعد حالات آئندہ کی خوشحالی اور آسانی کا ایک دروازہ ہیں. لہٰذا جو بھی اس میں جذباتی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، پہلے قدم ہے، پہلی بات ہے. اگر ہم اس میں کامیاب رہتے ہیں اللہ کے فضل سے تو پھر آئندہ بہت سارے دروازے کھلے ہیں. اور یہ آج کا جو کی ہوئی محنت ہے اور آج کا جو کیا ہوا کنٹریبیوشن ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے، مختلف لوگوں کی طرف سے، یہ آئندہ انشاءاللہ ایک تاریخ رقم کرے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو بیان فرمایا مجھے یاد آ گیا کہ جب ہم ایٹم کے لیے کوشش کر رہے تھے تو حالات تو تب بھی اسی طرح کے تھے، اور وہ تو بہت بڑا ایک اقدام تھا، اور اس میں ڈاکٹر عبد القدیر اور دوسرے لوگوں نے وہ بہت محنت بھی کی، اور ظاہر ہے اس میں ہماری ایجنسیز نے، ہماری فوج نے اور ہمارے سیاستدانوں نے وہ ایک بہترین رول ادا کیا. اور ظاہر ہے یہی پروجیکٹ جب بڑے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں ابھی یہ ابتدائی شکل ہے، تو جب یہ پروجیکٹ بڑے ہوں گے تو اس میں ہماری باقی ساری ایجنسیز بھی شامل ہو جائیں گی اور سارے جو ہے مشترکہ قوت بن کے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی بنا سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب، اس کی لانچنگ جو جمعہ کے دن 12:50 پر کی جا رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اسلامک اسکالر بھی ہیں اور جمعہ کا مبارک دن بھی ہے. دیکھیں، یہ اتفاق سے جمعہ کے دن ہو رہی ہے تو ہم اس کو شامل کر لیتے ہیں اپنی مبارک دن کی جو برکت ہے اس کے ساتھ. بہرحال مبارک دن بھی ہوتے ہیں اور مبارک دنوں کی، مبارک گھڑیوں کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے جو مختلف ایام اور مختلف ایام کی گھڑیاں ہیں ان کی برکت اپنی جگہ، لیکن بنیادی طور پر جو قرآن کا فلسفہ ہے برکت کا، اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو جس طرح کے اعمال کیے جاتے ہیں اسی طرح کی برکت یا نحوست ہوتی ہے. دن وہی ہوتے ہیں. جمعے کا دن لوگوں کے لیے منحوس بھی ہو سکتا ہے، جمعے کا دن اگر ان کے کرتوت منحوس، اور اگر باعث برکت بھی ہو سکتا ہے اگر ان کے کرتوت اچھے ہیں. لہٰذا ہم اگر اچھے ہیں اور ہم اگر اچھا کام اچھی نیت سے کرنے جا رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے برکت ہو جائے گی. دیکھیں نا، میں اکثر یہ کوٹ کیا کرتا ہوں کہ قرآن نے ان دنوں کو جو قوم عاد کے اوپر عذاب آیا ان کو ایام النحسات کہا ہے. بالکل منحوس دن کہ وہ منحوس دن ہیں جن دنوں میں قوم عاد کے اوپر عذاب آیا. تو وہ دن کتنے تھے؟ 7 لیال و 8 ایام. خود قرآن کہتا ہے 7 راتیں اور 8 دن حسوما، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن. تو اس میں آپ دیکھیں سارے دن ہی آ جاتے ہیں. اس میں جمعہ بھی آ گیا، اس میں جمعرات بھی آ گئی، اس میں سوموار بھی آ گئی اور اس میں مبارک گھڑیاں بھی آ گئیں ساری کی ساری. لیکن وہ ساری ان کے لیے منحوس بن گئیں کیونکہ ان کے کرتوت منحوس تھے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. لہٰذا آپ جب اس خلائی مشن کو جمعے کے مبارک دن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو بہرحال ہمیں اچھی ہی امید رکھنی چاہیے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جمعے کی برکت اس کو حاصل ہوگی. لیکن اس کا تعلق ہماری نیتوں کے ساتھ، ہمارے اپنے مقاصد کے ساتھ ہے. اللہ کرے کہ ہماری نیتیں اخلاص پر مبنی ہوں اور ہمارے مقاصد درست ہوں تو پھر انشاءاللہ واقعتاً یہ جمعے کی برکت جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. ناظرین، خلائی مشن ہے، پہلا قدم ہے. بڑے سفر شروع کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے اور دن جمعے کا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں میں ہماری اخلاص بھر دے گا تو انشاءاللہ یہ برکت کا ایک طویل سلسلہ ہمارے لیے شروع ہو سکتا ہے. ایک نئے افق کی طرف ہمارا سفر شروع ہو سکتا ہے.